سمجھنے کا ٹول ہے اس کے بھی ہم خلاف ہو گئے. تو ہم نے دونوں اینڈ پہ اپنے آپ کو بلاک کر دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اس کی اگلی ڈائمینشن جانے سے پہلے سوری بولیں آپ کے وہ ڈائیورژن اتنی زبردست ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ ان کو ہم یہیں پہ کور کریں. کہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ ایک میں ابھی کچھ دن پہلے ایک ریسرچ کسی کی سن رہا تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ جی ایکچولی ہم وہ نہیں ہیں جو ہم ہیں، یہ سب ہو چکا ہوا ہے، اٹس اے ڈیجے وو. یہ ایک ہمیں ہسٹری دوبارہ جو ہے نا، ہم بیسیکلی یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہوا ہے، ہم اس دنیا میں اب نہیں ایگزسٹ کرتے، ہمیں تو ہمیں قسم کی فلم دیکھ رہے ہیں اپنی خود. کیا ایسے بھی کوئی کون سا؟ اچھا یہ جو ہے یہ بلاک یونیورس تھیوری ہے. جی بلاک یونیورس تھیوری یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں اویلیبل ہے. اب اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک اور چیز کو کھولنا ہوگا، پر ابھی چونکہ یہ ہے تو کھول دیتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن کریم کے سب سے سخت ترین سوالوں میں سے وہ یہ ہے کہ حضرت خضر نے اس بچے کو کیوں مارا. یہ سچ میں انتہائی سخت سوال ہے، اور اس نے بہت وقت تک مسلمانوں کو بھی تنگ کیے رکھا کہ اس کو کیوں مارا. اب دیکھیے، پہلے تو سورہ کاف کی کچھ چیزیں سمجھ لیں. اس میں 4 تھیمز ہیں، بیسیکلی 4 تھیمز ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے ایمان کا ٹیسٹ، ایک ہے علم کا ٹیسٹ، ایک ہے دولت کا ٹیسٹ، اور ایک ہے اتھارٹی کا ٹیسٹ. اصحاب کاف ایمان کا ٹیسٹ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علم کا ٹیسٹ، وہ باغ والا واقعہ دولت کا ٹیسٹ، اور حضرت ذوالقرنین اتھارٹی کا ٹیسٹ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب لگا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے پاس سے زیادہ علم کس کے پاس ہو سکتا ہے، تو کن سے ملوایا؟ ایسی چیزیں دکھائی، علم کی وہ سائڈ دکھائی جس کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، جس کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ذرا سوچیں نا، ایک عام انسان، ایک 3 ڈائمینشن بینگ کے لحاظ سے آپ وقت کو دیکھ رہے ہیں اور ایک بچے کو مار دیا جاتا ہے، تو آپ سوچیں گے نہیں کہ کیوں مار دیا گیا اسے. یہ تب ہی پاسبل ہے جو آپ نے سوال کیا وہ پاسبلٹی ہو اس میں. دیکھیں، اگر آپ کا پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر ایک ٹائم پہ تینوں اویلیبل ہے، جسے بلاک یونیورس تھیوری کہتے ہیں، یہاں پہ جو چیز مسئلہ پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سب کچھ پہلے سے طے ہے تو پھر تو فری ول نہیں ہے. Absolutely. پھر تو میں ایک کہانی جی رہا ہوں. پھر تو یہ ہے کہ میرا اچھا اور میرا برا، گڈ اور بیڈ، وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو پھر جنت کہاں کی، دوزخ کہاں کی؟ پھر تو مجھے کوئی سزا ملے گی، میرے گناہ کی مجھے کیوں سزا ملے گی وہاں پہ؟ اور بہت سارے لوگ اس ایک سوال سے پٹری سے اترتے ہیں. ہاں، اب اس کو ذرا سمجھیے گا، اللہ کرے کہ یہ بات لوگوں کے ذہن میں آ سکے. کیونکہ دیکھیں، انٹرسٹیلر مووی میں جب کوپر جو ہے وہ ٹیزریکٹ میں جاتا ہے، ٹیزریکٹ ایک الگ ہائی ڈائمینشن کا آبجیکٹ ہے، تو اسے ایک ٹائم پہ اپنی بیٹی کا پاسٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، پریزنٹ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، فیوچر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی ہائر ڈائمینشنل بینگس کو. اور یہ کنسیپٹ فکشنل نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. یہ ڈاکٹر کپتون کے کنسیپٹ پہ بیس ہے، جو نوبل وننگ فزسسٹ ہیں. ان کے خیال میں جو ہائر ڈائمینشنل بینگس ہیں وہ ایک ٹائم پہ، جیسے حضرت خضر اور اللہ تعالیٰ، تو پھر تمام ڈائمینشن سے اوپر ہیں. ایون جنات کے بارے میں، ہاں، وہ بھی ایک ڈائمینشن ہم سے شاید 4 ڈائمینشن، وہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہے، اس پہ کسی دن کریں گے بات. تو حضرت خضر جو ایک اوپر ڈائمینشن ہے، وہ ایک ٹائم پہ اس بچے کا پاسٹ بھی دیکھ رہے ہیں، پریزنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، اور فیوچر بھی دیکھ رہے ہیں. اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، 2 باتیں یاد رکھیے گا. انفیکٹ یہ 2 باتیں بڑی ضروری ہیں. ایک، کیا کسی کا فیوچر دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ نہیں، وہ کر اپنی مرضی سے رہے، پر آپ کو پتا ہے اس کا. میں آپ کو ایک انسانی 3 ڈائمینشنل لحاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ ایک اندھیری روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں، پہاڑوں میں جا رہے ہیں، اندھیرا ہے، بارش ہے، آپ کو چند فیٹ آگے چیز نظر آ رہی اور نہیں نظر آ رہی. اسی ٹائم آسمان میں ایک سیٹلائٹ آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کو آپ کا پورا نقشہ نظر آ رہا ہے. کیا آپ کی گاڑی جس راستے پہ جا رہی ہے وہاں پہ ایک کھائی ہے جہاں پہ آپ گر جائیں گے؟ اسی راستے کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، پر اس سیٹلائٹ نے آپ کو سٹیئرنگ موڑنے پر مجبور نہیں کیا، آپ کو اس راستے پر نہیں لے کر آئے. چونکہ وہ ایک ہائر ڈائمینشن میں ہے تو اسے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ کو نہیں نظر آ رہی. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں.
سوچے پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا ہے رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے, آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, میں لائیو دیکھ رہا ہوں, تو ٹی وی پہ سوچ لے تھوڑا ڈیلے آ رہا ہے 1 منٹ کا, اور موبائل پہ پہلے سے آ رہا ہے, تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس بال پہ شاہین شاہ افریدی کوہلی کو بولڈ کر دے گا, پر کیا میں نے شاہین شاہ افریدی کا ہاتھ پکڑ کے اسے بولڈ کیا جب آپ کو بتایا کہ ابھی یہ بولڈ ہونے والا ہے؟ نہیں, میری انٹرفیرنس نہیں ہے, جو کچھ ہوا اپنی فری ول سے ہوا. اگر میں گاڑی ایک راستے پہ لے کے جا رہا ہوں اور سیٹلائٹ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ آگے جا کے گر جائے گا, تو وہ اس سیٹلائٹ والے کی غلطی نہیں ہے, اس نے انٹرفیرنس نہیں کی, میں جا رہا ہوں. پر چونکہ اس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, اسے ایک ہائر ڈائمینشن سے انفارمیشن مل رہی ہے, تو اسے پتا ہے کہ اس نے آگے جا کے یہ کرنا ہے. اب تو جب حضرت خضر ایک ہائر ڈائمینشنل بینگ ہے, اسے سمجھیں, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میرے پاس ہی زیادہ علم ہونا چاہیے, تو حضرت خضر سمجھا رہے ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ, یہ بھی ایک جھلک آپ کو دکھائی کہ اللہ تعالیٰ کو, آپ کو تو پریزنٹ کا علم نظر آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو پاسٹ پریزنٹ فیوچر تینوں نظر آ رہے ہیں. تو یہ بچے کی ایگزامپل دی کہ یہ آگے جا کے کیا کرے گا. اب یہ یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ کو میرا بھی, آپ کا بھی, ہم سب کا بھی, پر نارمل سرکمسٹانسز میں انٹرفیرنس نہیں ہوتی. بالکل, جو جس نے کرنا ہے وہ کرے, اور اس کے بعد وہ اس کا جواب دے ہوگا. یہ والی چیز جو ہے یہ ایکسیپشن ہے, یہ سمجھانے کے لیے, ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کو کیسے دیکھتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے کہ علم کتنا بڑا ہو سکتا ہے, کس چیزوں کی انفارمیشن جو ابھی آئی بھی نہ ہو. اور لکیلی سائنس ہی مان گیا کہ ہاں ایسی ڈائمینشن, ہائر ڈائمینشن ہو سکتی ہیں جو فیوچر کو دیکھ سکیں بغیر انٹرفیرنس کے. یعنی وہ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا بغیر ڈائمینشن. اب یہ بات کون کر رہا ہے؟ یہ بات کر رہا ہے ڈاکٹر کپ تھورن, نوبل وننگ فزسسٹ, کہ ہم فیوچر کی انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے ٹام کروز کی ایک مووی ہے مائنورٹی رپورٹ. جی, مائنورٹی رپورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے رائت کو گرفتار کر لیا ہے. رائت کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے, میں اسے کہوں گا کل تم جرم کرنے والے, میں تمہیں گرفتار. یہ مائنورٹی رپورٹ ہے کہ جو فیوچر میں وہ گناہ کرنے والا ہے اس کے لیے انہیں جیل میں ڈال دیتا ہے. اچھا, یہ چیزیں فکشنل نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا یہ ڈاکٹر کپ تھورن کا کنسپٹ ہے کہ ہاں ہائر ڈائمینشنل بینگز کو یہ پتا چل سکتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا, پر انٹرفیرنس نہیں ہے. وہ جو کرے گا اپنی ول سے کرے گا, وہ موجود ہوگا. تو یہ جو ڈیجا وو پہ بھی میں آتا ہوں, پر یہ جو ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر موجود ہے, کیونکہ ہائر ڈائمینشن بھی ہمارے لیے جیسے اسپیس ہے نا, اب 3 کمرے ہیں تو میں اس میں چلا جاؤں, اس میں چلا جاؤں, اس میں چلا جاؤں. ہائر ڈائمینشن کے لیے ٹائم ایسا ہے کہ یہ پاسٹ کا کمرہ ہے تو اس میں چلا جاؤں, یہ پریزنٹ کا کمرہ ہے تو اس میں چلا جاؤں, یہ فیوچر کا کمرہ ہے میں اس میں چلا جاؤں. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ کافی آڈینس کے لیے یہ بات تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہوگی, پر میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں 2 ہی طرح کا نالج ہے, یا تو ریویل نالج ہے قرآن کریم کی, آپ اس کو مانیں, یا ایکوائرڈ نالج ہے جو سائنس سے, ٹیسٹنگ سے, آبزرویشن سے. تو جو ایکوائرڈ نالج ہے جو ڈاکٹر کپ تھورن ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, اور جو قرآن کریم ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ بالکل یہ پاسبل ہے کہ آپ کو اگر آپ ہائر ڈائمینشن بینگ ہیں تو آپ فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں, پر انٹرفیرنس نہیں, سٹوری نہیں ہے, پپٹ نہیں ہے, آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, پر ان کو وہ انفارمیشن مل سکتی ہے. اس کو مزید اگر سمپل کریں نا, اگر آپ اس بلڈنگ کے ٹاپ پہ کھڑے ہوں, آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں یار دیکھ کے تیرے اوپر گرنے لگی ہے, وہ میرا بندہ جب تک اوپر دیکھتا ہے گر چکی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی ڈائریکشن الگ ہوتی ہے. تو اس لیے وہ تو یہ تو ایک بڑا ہی ایزی کانسیپٹ ہے. تو اس میں میں ایک ویورز کے پوائنٹ آف ویو سے صاحب اجازت سے ایک چیز ایڈ کر دوں, بیکاز ہمیں کچھ مفتیان یوٹیوب بھی ٹکریں گے. تو وہ جب آپ خضر کا نام بار بار لے رہے تھے نا, تو میرے دل میں آ رہا تھا کہ میں اس کو, میں یہ ہو چکا ہوا, تو میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ بھائی ہم فار دی ایز آف پبلک حضرت خضر کو حضرت خضر ہی کہہ رہے ہیں, قرآن میں نام مینشن نہیں ہے, اس کے لیے پریشان نہیں ہونا, کل کو اس پہ فتویٰ لگا دینا کہ جی آپ کہاں سے نام لا رہے ہیں. اس کو یاد رکھیں, نام ہم لوگوں کا اصل میں مسئلہ کیا ہے, ہم ورڈز کو دیکھیں. یہ سورہ بقرہ میں بقرہ کا نام ہی کیوں رکھا گیا؟ اس میں بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بچڑا ذبح کرو, تو نے پوچھا کیسا ہو, کیا رنگ ہو. ہم جو غیر ضروری ڈیٹیلز ہیں نا اس میں پڑ جاتے ہیں. وہ ہم نے اصحاب کہف میں بھی کیا, کتنے تھے, کون سا نمبر تھا, ضروری بات یہ نہیں تھی, ضروری یہ تھی کہ یہ اعزاز کیوں ملا. اس میں بھی نام جو بھی ہو وہ ایک اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, نام جو بھی ہو, جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا, ایک ہائر ڈائمینشنل بینگ کا علم دیا تھا, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. ہم نے وہ سیکھنا ہے جو لکیلی میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا فضل ہے. یہ آیت نے ہمیں کتنا تنگ کرنا تھا
ایتھیسٹ کی طرف سے کہ اگر سائنس بھی یہ نالج نہ لے کے آتی، ڈاکٹر کپتون نہ لے کے آتے، بالکل، کیونکہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ کچھ آیات ہیں جو محکم ہیں، کچھ متشابہات ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ابھی وہ نالج آیا نہیں ہوتا. جب وہ نالج آ جاتا ہے پھر آپ اس کو سمجھنا، اس کو آپ سمجھ لیتے ہیں. اچھا، ڈیجا وو آپ نے مینشن کیا، کہیں تو میں اس کو صرف تھوڑے سے اس کی ایکسپلینیشن جو سائنٹیفک ایکسپلینیشن دے دوں، قرآن کریم کے لحاظ سے نہیں، اس میں پر سائنٹیفک جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے. دیکھیں، اس کے ایسے ہے کہ آپ سینما میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے ریل چل رہی ہے، آپ کی مووی ہے، تو وہ ریل آپ نے دیکھی ہوگی کہ مختلف ریلز بنا کے ایک پوری فلم بن جاتی ہے، اور وہ جس اسکرین کے سامنے سے گزرتی ہے تو جو اسکرین آپ کے سامنے آتی ہے وہ آپ کا پریزنٹ ہے. تو اس مومنٹ میں آپ جو اسکرین دیکھ رہے ہیں وہ آپ کا پریزنٹ ہے، پر ریل ساری موجود ہے، وہ ریل آ رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اس ٹائم لائن میں گلچ آ جاتا ہے، وہ جو ریل چل رہی ہے وہ گلچ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک جھلک آنے والی اس کی مل جاتی ہے، اس کو آپ ایک نظر اور پھر وہ گلچ ٹھیک ہو جاتا ہے. اسے وہ ڈیجا وو کے طور پر ایکسپلین کرتے ہیں کہ چونکہ ٹائم سارا ایک ساتھ موجود ہے، سارا موجود ہے، وہ جو گلچ آیا اس میں آپ نے وہ ٹائم دیکھ لیا. پھر مجھ سے اس میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر پوری ریل موجود ہے پھر تو میری فری ول نہیں ہے، اگر میں اس میں ایک ڈفرنٹ، تو میں کہتا ہوں اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے ڈفرنٹ ڈیسیجن لیا تو آپ کی پوری ریل ہی بدل گئی. ریل پھر بھی ہوگی پر اس ریل سے آپ اس ریل میں آ گئے. یہ کوانٹم فزکس کی مینی ورڈ انٹرپریٹیشن ہے، اگر آپ نے سنا ہو. آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اس سے ایک نئی کائنات بن جاتی ہے. فار ایگزامپل، آج میں اسلام آباد آیا تو ایک کائنات بنی، اگر میں نہ آیا ہوتا ایک اور بن جائے گی، وہ مینی ورڈ انٹرپریٹ، تو ایک اور ریل بن گئی، تو وہ ایک اور ریل. تو ہر دفعہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کی ایک اور ریل بن جاتی ہے. اپنی دنیا آپ پر اللہ تعالیٰ کو ہر اس ریل کا پتہ ہے. وہی نا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں، مطلب یہ اپنی دنیا اس طرح ہے نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ یہ تو اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اگین ہم تھوڑا سا چونکہ اس سے ہٹ رہے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن یہ بھی کچھ ضروری کانسیپٹس ہیں جو آئیں گے، کیونکہ آپ نے یہ ہم نے خضر والا واقعہ شروع کر دیے. تو کیا ہم اس کو جبری قدر سے بھی کوئی ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کچھ چیزوں پہ دیکھیں نا، اللہ نے جبری قدر عام پبلک کے لیے یہ کانسیپٹ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، مطلب عام بندے کو شاید جبری قدر کا کانسیپٹ بنائیں گے تو اور کنفیوژن میں جائے گا وہ. لیکن جسٹ اگر ہم سمپل ورڈ اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. میں آپ کو صرف یہ ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں، دو طرح کی چیزیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کتنا میرے ہاتھ میں ہے تقدیر کتنا میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پاؤں اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا دونوں پاؤں اٹھا لو، کہا نہیں اٹھا سکتا. تمام چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. کیا یہ آپ کی مرضی تھی جس گھر میں آپ پیدا ہوئے؟ آپ کو جو کوگنیٹو ایبلٹی ملی وہ آپ کی مرضی تھی؟ آپ کو جو انوائرمنٹ ملا وہ آپ کی مرضی تھی؟ آپ کو جو جینڈر ملا وہ آپ کی مرضی تھی؟ نہیں. آپ کو جو ریلیجن ملا وہ آپ کی مرضی تھی؟ دوست نہیں ملے، استاد نہیں اپنی مرضی کے کچھ بھی نہیں کر سکے، وہ آپ کی مرضی سے ملا؟ نہیں. دیکھیے، امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. تو بالکل ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب کوئی شخص جا رہا ہے، اس پہ کوئی مصیبت آ گئی جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. پر یہ یاد رکھیے گا، آپ سے سوال صرف اس چیز کے بارے میں ہے جس میں آپ کا اختیار ہے. تو آپ اس حد تک آپ کے پاس فری ول ہے. باقی چیزیں جو آپ کے ساتھ بندی نہیں، پر اس میں پھر ایک چیز یاد رکھیے گا، جو وہ چیزیں جو آپ چینج نہیں کر سکتے، وہ اگر آپ کو بہتر ملی اور مجھے بری ملی تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے مارکنگ سسٹم بھی ریلیٹو ہے. یہ تو ابھی آپ کے دیکھ لیں، او لیولز کا اگر پیپر آپ کا آسان آئے تو مارکنگ مشکل ہوتی ہے، پیپر مشکل ہے تو مارکنگ آسان ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ آپ بڑے اچھے گھر میں پیدا ہوئے، آپ کو بڑی اچھی کوگنیٹو ایبلٹی ملی، آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، سب کچھ آپ کو تیار مل گیا، تو آپ کو لگے گا کہ اچھا یہ تو سب نے 100 میں سے 50 نمبر لے کے پاس ہونے. نہیں، آپ کو سب کچھ اچھا ملا، آپ کو 100 میں سے 80 نمبر لینے. کسی اور کو سب کچھ برا ملا، وہ شاید 100 میں سے 10 نمبر پہ پاس ہو جائے، کیونکہ اس کو سچویشنز ویسے ملی ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ جن چیزوں میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے وہ آپ کے لیے اگر بہت اچھی ملی ہے تو وہ آپ کے لیے بری ثابت ہو رہی ہیں، اور اگر بہت بری ملی ہے تو آپ کے لیے اچھی ثابت ہو رہی ہیں. پر اس کی وجہ سے آپ پہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کیوں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے یا نہیں پیدا ہوئے، اس پہ آپ کو کوئی سوال نہیں. آپ کا سوال صرف اسی پہ ہے کہ آپ نے کیا چوز کیا، اچھا یا برا. نہیں، میں اصل میں اسی لیے اچھا ہو گیا آپ نے ایکسپلین کیا، میں چاہتا تھا بیکاز یہ مجھے پتا تھا کہ اگلا جو ہے نا وہ سوالات اس پہ آنے ہیں کہ جی یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. ہاں.